تو میرے چاہنے والے آج جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں تو اس کا حوالہ میں قرآن مجید سورۃ دخان کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کہا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم، اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ یہ تبا تا با عین تبا یمن کا بادشاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1700 برس قبل یا 1000 برس قبل یمن میں پیدا ہوا، اور یمن کا بادشاہ تھا تبا۔ اس کی قوم کے بارے میں دیکھا ہم نے، سخت کافر اور شدید ترین کافر تھا۔ اس قوم کو قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو سخت ترین عذاب، اور کہا وہ بہتر ہے یا تبا کی قوم، اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ، ان کو مجرم قرآن کہتے ہیں۔ تو وہ تبا یمن کا بادشاہ تھا، بڑی قابل توجہ بات ہے کس انداز اس نے محبت کی۔ وہ قوم جو ہے مجرم تھی، ان کو اللہ نے ہلاک کیا۔ مدینہ شریف المنورہ شریف جس میں آج یہودیوں کا نام و نشان نہیں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تقریباً سارے یہودی تھے۔ یہ تو تاریخ آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ خیبر کا قلعہ، مولا علی مشکل کے دروازہ اٹھایا، یہودیوں کا قلعہ تھا۔ کتنے قلعے تھے، بنو قریظہ پتہ نہیں کون کون یہودی تھے۔ تو یہودیوں کا علاقہ ہی نہیں ہوگا، یہودیوں کا علاقہ نہیں ہوگا۔ یہ تو اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ، اور یہ شام اور یہ پٹی یہودیوں کا علاقہ ہے، وہاں یہودیوں کا علاقہ۔ تو یہودی وہاں کیوں آباد ہو گئے؟ آج بھی دیکھو وہاں یہودی نہیں ہے، یہودی وہاں کیوں آباد ہو گئے تھے؟ ان کا علاقہ ہی نہیں تھا اس جگہ پر جہاں اتنے پھل تھے نہ کچھ تھا، وہاں کیوں پانی کی کمی، وہاں کیوں آباد ہو گئے تھے؟ یہ ایک بڑی قابل توجہ بات ہے۔ وہ تبا یمن کا بادشاہ تھا، اس نے دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور فتح کرنے کے لیے نکلا، دنیا کو فتح کرتا گیا، فتح کرتا گیا، فتح کرتا گیا، بڑی جبار قوم تھی اس کے ساتھ، اور فتح کرتا گیا، فتح کرتا گیا۔ لوگ اپنے ملک ایسے ہی حوالے کرتے، اس سے مقابلہ کرنے کی لاکھوں کی فوج تھی، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بولتا ہے بھیا بادشاہ یہ آپ کے ہو گیا، آپ کے غلام ہیں۔ تو وہ جب فتح کر لیتا ٹھیک ہے، وہاں اپنا گورنر جو مقرر کرتا، وہاں کے جو جتنے کچھ خوبصورت لڑکیاں لونڈیاں بنا لیتا، زیادہ نہیں تھوڑی، اور کچھ ایسے لوگ دانشور، بڑے عقل مند، بڑے علماء قسم کے لوگ تھے اس وقت یہود کے تھے، ان کو جو دیکھتا کہ کون کون ہے ان کو اپنے ساتھ پکڑ لیتا اور ساتھ چلا۔ اس طرح فتح کرتے 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 وہ مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا، اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ بولا جاؤ دیکھو یہاں کیا ہے۔ جاسوس گیا، جا کے دیکھا، بولا بادشاہ سلامت یہاں پر ایک گھر بنا ہوا ہے، کعبۃ اللہ جو ہے، وہ لوگ اس کے گرد ایسے گھومتے رہتے ہیں، اور عجیب قسم کے لوگ ہیں، بدو ٹائپ کے عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ ہم گئے تو ہمیں انہوں نے لفٹ کرائی کہ نہ ہمارے کو دھیان دیا ہے، جیسے کہاں سے نہیں ڈالی، ہمارے کو کوئی دھیان نہیں دیا، اور ہم نے ان کو کہا وہ کوئی لفٹ نہیں کرائی، وہ اپنے کعبے کی طرف ان کا دھیان ہے، اور اسی طرف لگے ہوئے ہیں، باقی کسی بھی چیز کو دھیان دیتے نہیں۔ یہ ہے اس کی۔ بولو ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ ان کو پیغام بھجوایا کہ اس طریقے سے ہم حملہ کرنے آئے ہیں، فوجیں یہ ہیں وہ ہیں، آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا کوئی رسپانس نہیں دیا، وہ اپنے کعبے کو بولے گھوم رہے ہیں، باقی اور کوئی دھیان نہیں، بولا کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ ٹھیک ہے، آج رات ہوگی، کل صبح اس کو اس کعبے کو ڈالے، اس کو ڈھانا ہے اور ختم کرنا ہے، اور ان کو سیدھا کرنا ہے، کوٹ کاٹ کے۔ ٹھیک ہے، اس نے ارادہ کیا۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا، اس کے جسم کے اندر ایک پیپ دار دانے نکلا ہے فوراً، اور منہ سے کان سے پیپ نکلنے لگی، بدبو اتنی کہ مطلب کہ جو غلام تھے وہ بھی ذرا سائڈ ہی پڑ رہے ہیں، بہت بری حالت ہو گئی۔ فٹافٹ اتباع جو تھے اس کو بلایا، حکیموں کو بلایا، علاج کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہود کا اس وقت سب سے بڑا عالم جو کی بات تھا، اس کے 4000 جو علماء 4000 کے قریب تھے، ان کو کہا کہ تم مشورہ کرو کہ دیکھو مجھے کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہو گیا۔ انہوں نے سب نے کوشش کی، اپنی دوائیاں، اپنی حکمتیں۔ ایک سب سے بڑا عالم جو اس نے کہا کہ میں تنہائی میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں اور ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اجازت ہوگی؟ چلے گئے اکیلے میں، کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے یہ جو آپ کو بیماری ہوئی ہے، آپ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ کوئی بات سوچی، کوئی خیال کیا ہے؟ بولا میں نے خیال کیا، یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ جو کعبہ یہ کر رہے ہیں اس کو میں ڈھا دوں گا۔ اس کے جیسی میں نے نیت کی ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ لفٹ نہیں کرا رہے، تو میں نے ڈھا دو، صبح ڈھا دیں گے، یہ نیت کی، اس کے بعد میری طبیعت کی اس طرح ہو رہی ہے۔
فرمایا اس نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ نیت کینسل کر دیں، وہ اس علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ ختم کر دیں، سائڈ سے نکل جائے۔ بولا ٹھیک ہے، اس نے ارادہ کینسل کر لیا، بولا میں اس علاقے کو فتح ہی نہیں کروں گا، نہ کعبہ ڈاؤں گا، نہ اس قوم کو چھڑوں گا، میں آگے نکل جاؤں گا۔ جیسی اس کی نیت تھی وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئی، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو، سیٹ ہونا شروع ہو۔ اچھا یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر باتیں ترجمہ بیان کی طبا کی، طبا تو اس کی تفسیر میں یہ نور العرفان میں یہ مطلب مختصر وہ لکھا ہوا، تفسیر میں آپ کو بیان وہ ٹھیک ہونا شروع۔ صبح ہوئی شاہ بالکل سیٹ تھا، حکم دیا کوچ کر جاؤ، اس علاقے کو چھوڑ دو، چھیڑنا نہیں ہے، بس سائڈ سے ایسے یوں سائڈ کر کے نکل گئے۔ گزرتے 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 راستے میں ایک کنواں آیا، تو اس کنویں پہ اترے، پانی کی کمی تھی، لاکھوں کی فوج تھی، اور کچھ دن وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، پڑاؤ ڈالا۔ پوچھا گیا کہ یہ علاقے کا نام کیا ہے، اس کنویں کا نام ہے؟ بولا یثرب۔ کیا آیا؟ یثرب ہے۔ یہود کے چونکہ بڑے علماء تھے، بہت بڑے علم رکھتے تھے، انہوں نے سارا اندازہ لگایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام اور جو اس میں بڑے بڑے عیسائی مطلب کہ یہود تھے، انہوں نے یہ کہہ گئے کہ آخری نبی جو ہم سب کے سردار ہوں گے، پیدا مکے میں ہوں گے، بسیں گے یثرب میں، اس کو مدینہ طیبہ بنائیں گے، گل و گلزار بنائیں گے۔ تو انہوں نے سارا اندازہ لگایا، انہوں نے کہا یہی وہ جگہ ہے یہاں حضور کی آمد ہوگی، یہی وہ جگہ ہے حضور کی۔ اے ہائے، تم تو آج رات کو یہاں بیٹھ کے آمد ہو گئی اور مسلمان اور غلام ہو کر آمد کی خوشی منا رہے ہو۔ وہ یہود تھے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، حضور کی آمد کے انتظار میں بیٹھ جاؤ، یہاں پر حضور کی آمد کے انتظار میں بیٹھ جاؤ۔ اب اگر یہ طبا بڑا جابر ہے، بڑا سخت ہے، اس کی قوم بڑی کافر ہے، قتل کرتی ہے تو کرے، مارتی ہے تو مارے، قیمہ مناتی ہے بنائے، جو دل چاہے کرے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، حضور کی آمد کا انتظار کریں گے، حضور کی آمد کی خوشیاں منائیں گے اور خوشی میں بیٹھے رہیں گے، جب تک وہ نہیں آتے ہم بھی نہیں جائیں گے۔ یہ نیت کر لی، پانی میں نہیں بھر گیا، 2-4 دن گزر سیٹ ہو گئے، تو بنے گا چلو کوچ کرو۔ آگے کہا بادشاہ وہ کوچ تو کر رہے ہیں، وہ جو 4000 بڑے جو آپ نے دانشور حکما اور علماء رکھے ہیں وہ کوچ نہیں کر رہے۔ بولے کیوں نہیں کر رہے؟ بولا بھائی بولتے ہم تو یہاں نہیں جائیں گے۔ بولے کہ بڑوں میں سے 2-4 کو بلاؤ، گروپ بنا کے آئے، کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے ساری ہسٹری بیان کر دی، اس طرح ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے ہمیں سب بتا گئے کہ وہ ہمارے حساب سے مکہ میں پیدا ہوں گے، اسی جگہ پر آباد ہوں گے، اس کو مدینہ طیبہ گل و گلزار بنائیں گے، یہ یثرب، یہی وہ کنواں ہے۔ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ چاہو ہمارا قیمہ بنا دو، مارنا بھی مار دو، 2 ٹکڑے کر دو، کچھ بھی کر دو، ہم نہیں جائیں گے۔ ہم ان کی آمد کی خوشی میں یہاں پر بیٹھیں گے اور ان کا انتظار کریں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کا دیدار کریں گے، ان کی خدمتیں کریں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور طبا نے کہا یہ تو واقعی یار بڑے کام کے لوگ ہیں، اور 4000 مرنے کو تیار ہو گئے ہیں، ایسی کون سی ہستی ہے یار؟ شوق پیدا ہوا، اور کچھ سناؤ کیا ہے؟ پھر ان کی باتیں سننے میں بیٹھ گیا شوق، اچھا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ بولا ہماری بڑی علم کی باتیں یہ اس طرح ہوگا، اس طرح ساری ان کی باتیں جو ہیں تاریخ کو بیان کی وہ اس طرح ہے۔ اچھا بولا ٹھیک ہے، میں جو ہے میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ کی آمد کی انتظار کرتا ہوں۔ تو تاریخ میں ہے کہ اس نے 1 برس تک وہاں پر انتظار کیا، 1 برس تک انتظار کرتا رہا۔ جب 1 برس گزر گیا، بولا یار ان کی آمد تو ہوئی، نہیں آئے ہو؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ بولا مجھے دنیا فتح کرنی، آگے جانا ہے، لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ بلکہ اس نے کیا کیا، بڑی قابل عشق کیسا کیا سننا، اس نے یہ کیا، بولا ایسے تو میں بے یار و بدگار نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، ان سب کے لیے 1-1 گھر بنایا، ان سب کے لیے یہود کے لیے 1-1 گھر بنایا، 4000 گھر تعمیر کیے، اور اس کے بعد خوبصورت لوڈیاں تھیں، ان سب کی 1-1 لوڈی سب کے ساتھ اس کی شادیاں کرائیں، 1-1 لوڈی ان کے حوالے کی، نکاح کرایا، شادیاں کرائیں، اور سب کو 1-1 گھر بنا کے دیا، اور ایک گھر بڑا الگ خوبصورت سے بنایا، پیارا سا۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کے لیے گھر بنا رہے ہو؟ کہا کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو تو کے لیے گھر نہ بناؤں؟ جس کا تم انتظار کر رہے ہو ان کے لیے گھر نہ بناؤں؟ یہ میں ان کے لیے گھر بنا رہا ہوں، جب آئیں گے تو وہ کہاں رہیں گے؟ میں اپنے ہاتھ سے گھر بنایا، گھر بنایا، پھر ایک خط لکھا، کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا خبر کہ وہ کب آئیں گے، کس وقت آئیں گے، یہ خط میں دے کے جا رہا ہوں،
اور اپنے آپ کو غلامی، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن رہا ہوں، اور میں ایک خط دینا ان پر غائبانہ ایمان لایا، ان کو کہنا کہ مجھے میرے ایمان لانے کو قبول فرمائیں اور مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لینا۔ اور یہ خط اور بھی اس میں باتیں لکھ کر اس نے بند کیا، ان کا جو بڑا عالم تھا اس کے حوالے کر دیا، بولا اگر تم نہ پاؤ تو اپنے بیٹے کو دے دینا، وہ نہ پائے تو آگے اپنے بیٹے کو دے دینا، وہ نہ پائے تو آگے دینا، یہاں تک کہ یہ خط میرا وہاں پہنچنا چاہیے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یمن کا یہ بادشاہ تبا حارث ابن حمال حمیری تھے، کیونکہ قوم سرکش کافر تھی، قوم کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر نہ کر سکا ورنہ قوم قتل کر دیتی، وہ آگے نکل گیا خط دے گا۔ اب سننا، وہ یہود آباد ہو گئے 4000 یثرب میں، جو بعد میں مدینہ بنا، اس میں یوں آباد ہوئے، انتظار کرتے رہے کرتے یہاں تک کہ 2 روایتیں 700 برس گزرے، ان کی نسل بڑھتے رہے انتظار میں۔ تم تو ایک رات کی انتظار کر رہے، تبا نے 1 سال انتظار کر لیا، تم تو ایک رات میں گزارنی مشکل پڑ رہی ہے۔ ہم ہیں غلام بھائی، حضور کی خوشی آمد خوشی میں تو رات نہیں گزار پا رہے۔ ان کی نسلیں ختم ہو گئی، 700 سال گزر گئے یا 1000 سال گزر گئے، حضور کی آمد ہے۔ یہود وہ تو مر گئے، ان کے بیٹے ہی مر گئے، ان کے پوتے ہی مر گئے، پڑپوتے ہی مر گئے، ان کی نسل آ گئے، خط پہنچتا آ رہا ہے، خط پیچھے چلا آ رہا ہے۔ حضور جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ مدینہ شریف پہنچے، طلع البدر کے دف پر بجائے گئے، آپ کی ویلکم کیا گیا اور آپ کو مبارک باتیں محبتیں اپنی آنکھوں کو راہوں میں بچھایا گیا، اور ہر آدمی بےتاب تھا حضور ہمارے گھر میں مہمان ہو جائیں، ہمارے گھر میں اتریں اور ان کی سواری ہمارے گھر کے آگے بیٹھے اور حضور آج ہمارے مہمان ہو جائیں۔ سب نے اپنی خواہش کا یکدم اظہار کیا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضور نے فرمایا، آقا تھے نا، اللہ نے ما کان ما یکون کا علم عطا فرمایا تھا کہ روز اول سے ما کان ما یکون قیامت تک علم اللہ نے کو عطا فرمایا کہ کیا ہوا اور کیا ہوگا۔ یہ علم ہمارے آقا کو کے علم کا ایک قطرہ ہے، یہ سب اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ فرمایا کہ میرے غلاموں چاہنے والوں، تم سارے خواہش مند ہو کہ یہ سواری میں سب کا مہمان بن جاؤں، میں مہمان تو کسی ایک کا بنوں گا، تم سبھی خواہش مند ہو، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری یہ سواری حکم کی پابند ہے، اللہ کے حکم کے تحت ہے، میں نے اس کی مہار کو چھوڑ دیا، اب یہ اللہ کے حکم کے تحت چل رہی ہے، جس کے گھر کے آگے بیٹھے گی میں اس کا مہمان ہوں۔ یہ اللہ کے حکم کے تحت چل رہی ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی حکم کے تحت معاملہ ہے کہ میں نے یہ اس کی مہار چھوڑ دی، اب یہ چل رہی ہے، یہ اللہ کے حکم کے تحت کسی ایک کے گھر کے آگے بیٹھے گی، جس کے دروازے کے آگے بیٹھے گی میں اس کا مہمان ہوں۔ سب خوش ہو کے بولا ٹھیک ہے، یہ اچھا فیصلہ ہے۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ تبا نے وہ گھر بنایا تھا نا، وہ تبا نے ایک گھر بنایا تھا، اس گھر میں لوگ، اس وقت تو کوئی نہیں بات تھا، پھر بعد میں آبادی ہوگی، اس وقت ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے، اس وقت جب حضور تشریف لائے ابو ایوب انصاری وہاں پر رہ رہے تھے، اونٹنی ابو ایوب انصاری کا بھی گھر دروازے کے آگے بیٹھ گئی۔ یہ وہی گھر تھا جو تبا الاول نے اس وقت تعمیر کیا تھا حضور کے لیے۔ حضور نے کتنا قبول کیا اس کے ایمان کو، اس کے عشق کو، اس کی محبت کو، اور اللہ نے کتنا قبول کیا کہ سواری وہیں جا کے بیٹھی۔ جب بیٹھی آپ اندر تشریف لے گئے اور ابو یالا نے وہ خط فوراً آپ کے سامنے پیش کر دیا اور آپ نے اس خط کو پڑھا اور اس کی غلامی کو قبول فرمایا۔ اس لیے فرمایا، تفسیر میں لکھا ہے کہ بے شک کہ تبا حارث ابن حمال حمیری خود مومن تھا، مومن کا لفظ ہے، مومن تھا، یہ تفسیر مومن تھا، اس کی قوم سخت کافر تھی، اس کا یہ معاملہ حضور کی برابر قبول ہو گیا اور وہ مومن کا خطاب پا گیا، کل قیامت جنتی ہو گیا۔ لوگ تو کس طرح کس انداز میں کس طرح محبت کر کے جنتی ہو گئے اور حضور سے اپنے معاملے کو قبول کروا لیا۔ تو جو کچھ جس کو ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو یہ آمد کی خوشی، وہ آمد میں پتہ کتنے 100 سال بڑھ گئے، یہ آمد کی خوشی بیٹا رائے گاہ نہیں ہے۔ بھلے لوگ وہی بات ہے، سمجھے نہ سمجھیں، نہیں سمجھے نہ سمجھیں، لیکن محبت کرنے والے بھی، منافق بھی گنوں گا تو آپ بھی کہیں گے واقعی بھی صاحب بڑے ٹاپ کے منافق تاریخ ازل سے لے کر آج تک بھی ایک سے ایک ہیں، ان کے نام گنتے جاؤ ختم ہی ہوں گے، لیکن عاشق ان سے زیادہ ہیں۔ وہ ان کا انداز عشق میں کہ تبا بھی ان کا انداز ایسا ہے کہ آپ ان کے الگ الگ قصے پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو،
آپ بھی حیران ہو جاؤ گے بھائی بڑے بڑے عشق کرنے والے منافق بھی لیکن بڑے بڑے عشق کرنے والے بھی گزرے اور حضور کی بارگاہ میں ان کا عشق قبول بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس رات کو جاگنے کی ان کی آمد کی خوشی میں بیٹھنے کی صحیح کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لے. آج موڑ لگا دیں بلکہ